حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل نے چاہا تو اپنے غلام یرکا سے آپ نے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا وفادار غلام تھا۔ آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں ہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یار یرکا، اگر قریب سے ملتی تو پھر اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر آپ کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہنے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس آ بھی گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے، کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں پھر سے باندھ دیا۔ سامعین کرام، ذرا غور تو کریں کہ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ غلام کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں۔ عز و انکساری کے طور پر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ساتھ ہی فرمانے لگے میں کوئی پرہیزگار بھی نہیں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ یہ سب باتیں آپ نے بطور انکساری ارشاد فرمائیں، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا
اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک الملک کے حضور گھوڑے کے اس سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا، دھاڑے مار مار کے رویا۔ سامعین کرام ذرا غور کریں، آج تو یہاں لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں، مگر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا۔ غلام رونے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ طیبہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ وہ تیری بھی بخشش کی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ سامعین کرام ذرا غور کریں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں درس ہدایت ملنی چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت غلام وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔